رخ اگا اللہ سونا، سکے مکے رخ اگاوے اللہ سونا، ہر مخلوق نو رزق پہنچاوے اللہ سونا، سکے مکے رخ اگاوے اللہ سونا، سوچ انسان دی دسو کروی کی سکدی ہے، سوچ انسان دی دسو کر بھی کی سکدی ہے، او ہوئی ہونا جو کچھ چاہے اللہ سونا، او ہوئی ہونا جو کچھ چاہے اللہ سونا، دل دے اندر پھول کھلا کے وحدت والے، دل دے اندر پھول کھلا کے وحدت والے، حق دے سدھے رستے پاوے اللہ سونا، حق دے سدھے رستے پاوے اللہ سونا، ہر منظر وچ دس دی قدرت سونے رب دی، ہر منظر وچ دس دی قدرت سونے رب دی، جدھر ویکھو نظری آوے اللہ سونا، جدھر ویکھو نظری آوے اللہ سونا، سکے مکے رخ اگاوے اللہ سونا، ہر مخلوق نو رزق پہنچاوے اللہ سونا، سکے مکے رخ اگاوے اللہ سونا۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پی ٹی وی ملتان سینٹر تو تاڑے نال نورید فاطمہ تاڑی خدمت چ سلام عرض کر دیے، اس دعا اور یقین دے نال کہ تسی جتھے کتے ہوو گے ساڈی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوو گے اور سانو اپنی دعاواں چ یاد رکھے ہوو گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب الکریم دے بڑے انعامات امت محمدی علی صاحب صلاۃ تے ہوئے، انہاں انعامات چوں لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ کے اللہ تعالیٰ نے سب تو بڑی نعمت عظمیٰ دی سانو خبر دیتی، اور پھر ایسے نبی ایسے اپنے محبوب امت نو عطا فرما دیتے کہ امت اجابت ہوئے یا امت دعوت دونوں واسطے رحمت للعالمین بنا کے تمام مخلوقات دی تمام جنیاں بھی تمام عالمین دی تمام مخلوقات دی رحمت بنا دیتا۔ اور ساڑھے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے ایجے معجزات عطا فرمائے
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ਾਤ ਔਰ ਖਸੂਸੀਆਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾ و ਮੌਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹੈ। ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ کہ جڑی علامہ نے گل فرمائی سی نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ قرآن تاکاں تے سجایا جاندا ہے، یہ قرآن ساڈی فوتگیاں تے محفل تے کڈیا جاندا ہے، تعویذ بھی بنایا جاندا ہے، کھول کھول کے پلایا بھی جاندا ہے، وظیفے بھی پڑھے جاندے ہیں۔ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਾਫਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਤਾਕਾਂ 'ਚ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸੀ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਇਹਨੇ ਖੋਲਣੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ۔ PTV ਮੁਲਤਾਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ دین اسلام قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اہل بیت اطہار دیاں مبارک معزز ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام یہ تمام ہستیاں جڑیاں کہ سانو صراط مستقیم دا پتہ دیندیاں اسی انہاں دی یاد نال اپنی علمی اور فکری مجالس نو سجاندے رہاں گے۔ اور قرآن کریم جدو اسی سامنے رکھنے ہیں تے اے دے او معجزات کہ جڑے 14.5 صدیاں تو ساڈے نال نے اور آندی دنیا تک اے ساڈے نال رہن گے وہ بھی ساڈے سامنے رہندے ہیں۔ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤ ਔਰ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਫਿਕਰ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰੀ ਬਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਰਜੂਅ ਇਲਲ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹਿਦਾਇਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਔਰ ਹਕੂਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਤਿਲਾਵਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਕ ਤਫਹੀਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹੱਕ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਨਫੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਬਲਾਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਵਤ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਮਦੂ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ اور کتاب ہدایت دے نال اسی جدے بارے چ رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تقوی دا اور رشتہ کس طرح دوبارہ قائم کر سکنے ہیں۔ وہ کتاب جدی حفاظت دا ذمہ اللہ رب الکریم نے خود لیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہہ کے۔ اور وہ چیلنج جڑا اج بھی قرآن چ موجود ہے کہ اس جیسیاں کوئی 10 صورتاں کوئی 10 آیتاں کوئی ایک ہی آیت بنا کے لے آؤ، اللہ تو سوا ساری دنیا ساری کائنات نو مددگار بنا لو، لیکن یہ چیلنج اج دے دن تک کوئی پورا نہیں کر سکیا، کوئی افتراقات نہیں لب سکیا، کوئی یہ ڈفرینسز جڑی پوری دنیا نے ویسٹ نے مستشرقین نے زور لا ہٹے کہ سانو یہ کوئی تضادات ملن وہ نہیں حاصل کر سکے۔ تو جس قوم لی جس امت لیے اتریا سی وہ کیوں یہ تو دور ہے۔ اج اسی اسے موضوع تے گفتگو کریں گے۔ ساڈا اج دا موضوع ہے قرآن کریم عظیم ترین معجزہ۔ اور اج اس موضوع تے گفتگو کرن لی ساڈے سٹوڈیوز چ جڑیاں مہان علمی اور روحانی شخصیات نو اسی مدعو کیتا انہاں دے تعارف دی طرف چلاں گی۔ میرے پہلے مہمان کسے تعارف تے محتاج نہیں لیکن جڑے میرے ورگے لوگ ہیں انہاں واسطے انہاں دا تعارف پیش کرنا ضروری سمجھنی ہے۔ پیر قمر الشکور احمد صاحب آپ سجادہ نشین نے آستانہ عالیہ دربار شکوری اور کمالیہ تو یہ تشریف لے آئے، انہوں نے بڑی شفقت فرمائی۔ آپ ایک صاحب دل اور صاحب قلم انسان نے، کالم نگار نے، اسلامک اسکالر نے، اہل بیت اطہار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان پاک تے آپ نو اتھارٹی سمجھا جاندہ ہے۔ ساڈی خوش بختی کہ اج ساڈے نال شریک نے۔ بہت شکریہ پیر صاحب تہاڈی تشریف آوری دا۔ انہاں دے نال تشریف رکھتے نے ڈاکٹر محمد عمر حیات الحسینی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب دی PhD ہے اسلامک بینکنگ تے اور یہی انہاں دا جڑا اسلامی بینکاری نظام ہے یہ انہاں دا تخصص ہے اور یہ بھی ایک بڑی علمی اور فکری گفتگو فرماندے ہے اور ایک عرصے تو جڑا نا وہ درس و تدریس دے شعبے نال وابستہ نے۔ انہاں نوں بھی خوش آمدید کہنے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تہاڈی تشریف آوری دا۔
ਹਮਦੇ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹਮਦੇ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਤੇ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਬਿਲ ਫਖਰ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰੁਫ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੁੱਡ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੁੱਡ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਰਾਬ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਹਿਦਾਇਤ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਾਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਰਡਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਵੁੱਡ ਆਫ ਆਰਟ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਸੂਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰਜੂ ਇਲਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਟ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾ ਰਹੇ, ਰਗਬਤ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਾਦੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਪੀਰ ਕਮਰੂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। پیر صاحب طفیل ہوشیارپوری نے کہا سی کہ ایک دھبا ہے ہم نام اسلام پر، طنز ہیں ایک قرآن کے پیغام پر، ولولے سرد ہیں غیرتیں مر چکیں اپنے کردار پر پھر بھی نادم نہیں، زندگی کے لیے وجہ آزار ہیں ہادی محترم ہم خطاوار ہیں۔ صاحب قرآن دی بارگاہ اسی کس طرح اپنی حاضری لگوا سکنے ہیں قرآن کریم تو اگر اسی دور آتے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ تساں اج دے اس پروگرام واسطے مینوں حاضر ہون دا شرف عطا کیتا اور یہ بہت بڑی سعادت ہے ساڈے واسطے کہ مدینۃ الاولیاء پی ٹی وی دے پروگرام تے تساں بیٹھ کے اسلامی تعلیمات دے حوالے نال بہت خوبصورت گفتگو دا آغاز کیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت سن واقعی اس عظمت قرآن حکیم دی اور صاحب قرآن دی عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ بہت ہی سوچن والی اور سمجھن والی گل ہے کہ دنیا نے قرآن حکیم تو استفادہ کر کے اپنے واسطے بے شمار ترقی دے راستے کھول لے، لیکن جنہاں واسطے کتاب اتری سی انہاں نے اس کتاب تو فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر اسی اس گل نوں دیکھیے تو قرآن حکیم چ تحقیق کرن والے جڑے ریسرچر لوگ نے انہاں دی تحقیق یہ ہے کہ تقریباً 756 آیتاں ایسیاں نے جڑیاں کائنات وچ غور و فکر دا حکم دیندیاں، اور کائنات وچ غور و فکر کرن دا حکم دین دا مقصد ہے کہ تسی انہاں مخلوقات اور انہاں چیزاں دے ذریعے اپنے خالق دی معرفت حاصل کرو کہ اگر یہ مخلوقات اتنا کچھ بغیر کسی ستون دے اتنے بڑے نیلگوں آسمان دی چھت اگر کسی نے کھڑی کیتی ہے تو وہ شاہکار بناون والا، اگر یہ بہت بڑا شاہکار ہے تو شاہکار بناون والا خالق اس دی شان کی ہے، اس دی عظمت، اس دی مقام کی ہے۔ یعنی یہ کائنات غور و فکر دی جڑی دعوت ہے صرف اس واسطے کہ تسی اس دے ذریعے اپنے مالک نو پہچانو۔ لیکن ساڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اسی انتے کوئی ریسرچ ورک نہیں کیتا، جدوں کہ غیر مسلم قوماں نے اس تے انتہائی ریسرچ ورک کر کے اپنے آپ نو دنیا تو منوا بھی لیا، ٹیکنالوجی دے میدان بھی مار لے، اور اسی اج تک انہاں بحثاں چ پئے ہوئے ہیں کہ کیا قرآن جڑا ہے کلا کافی ہے؟ قرآن کلا کدے بھی کافی نہیں جب تک عظمت صاحب قرآن سمجھ نہ آئے اور اس نال غلامی تے دا تعلق اور نسبت جڑی ہے وہ پختہ نہ ہوئے۔ قرآن حکیم دی بہت ساری جہتاں نے گفتگو کرن دیاں، اس موقع تے میں جڑی گل عرض کرنا چاہواں گا وہ یہ کہ قرآن حکیم دی 114 کل سورہ نے، اور عظمت صاحب قرآن نو اس انداز نال سمجھنا بڑا ضروری ہے
کہ قرآن حکیم دا وہ مبارک حصہ جڑا 13 سالہ مکی دور وچ نازل ہویا ہے وہ قرآن حکیم دا حصہ 87 سورتاں مکیہ سورتاں نے. جدوں بھی اسی قرآن پاک کھول دیں ہر سورت دے نام دے نال یہ لکھیا ہوندا ہے کہ مکیہ ہے یہ مدنیہ ہے. بالکل 87 سورتاں 87 سورتاں جڑیاں وہ مکہ مکرمہ وچ نزول ہویا. اور جدوں میرے کریم آقا ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تے 10 سال وچ مدینہ طیبہ جڑیاں 27 سورتاں نازل ہوئیاں وہ مدنی سورتاں نے. یعنی اللہ دی پاک کلام آخری کلام جڑی اللہ نے قیامت تک واسطے کتاب ہدایت بنا کے بھیجی ساڑھے واسطے رہنمائی دا ذریعہ رہنمائی دا ایک بہت بڑا مینارہ بنا کے بھیجی اور مینارہ نور بنا کر کے بھیجی. اور قرآن حکیم دی کئی آیات ایسی نے جڑیاں اس عظمت نو واضح کر دیاں کہ نور ہدایت ہے، اس وچ کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. بالکل اسی انہاں تو رہنمائی حاصل کرن دی بجائے اسی انہاں موضوعات وچ پہ گئے. سمجھن والی گل ہے کہ اللہ نے اتنی عظمت والی کتاب جس ہستی تے نازل کیتی پچھلے انبیاء تے ایک ہی وقت چو کتاب جڑی ہوندی سی صاحب کتاب رسول تے نازل کر دیتی جاندی، لیکن حضور تے اور حضور دے صدقے حضور دی امت تے کرم کیتا گیا کہ سارے احکامات ایک دفعہ نہیں دیتے گئے بلکہ بتدریج آہستہ آہستہ. جس طرح عرب دے معاشرہ عام طور تے شراب پیتی جاندی سی تو پہلے حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جدو تسی نشے دی حالت وچ ہوو ادو نماز نہ پڑھو. گریجولی آہستہ آہستہ اس نو روکیا گیا، پھر اس تو بعد مطلقاً اس نشے تو منع کیتا گیا. بالکل ڈاکٹر صاحب تہاڈے ول آواਂਗੀ بڑی خوبصورت گل پیر صاحب نے فرمائی کہ آہستہ آہستہ احکامات اتارے، لیکن اسی اج دے تناظر چ دیکھاں گے کہ وہ جڑی علامہ نے گل فرمائی سی نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، من مرضی دے جڑا تعویلاں کڈیاں جا رہی ہیں. کچھ انڈیا دے اندر کچھ ایسے بھی انسیڈنٹ ہوئے کہ انہوں نے 26 آیات وچوں جہاد دیاں کڈ کے بھی قرآن چھاپیا. تے پھر پچھلے ادوار وچ بھی اسی ان دیاں تحریکاں دیکھیاں، قرآن کریم دے نسخے نو بھی جلایا جاندا ہے، دی توہین بھی کیتی جاندی ہے، ساڈے تاڈے سامنے ہی ہے. تے وہ غیرت دینی کے جڑی دے حقوق وال سانو رغبت دلاندی سی وہ کتھے گئی؟ جی بسم اللہ. قرآن حکیم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے. یہ حضور کا علمی معجزہ ہے. یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی معجزہ ہے. یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سائنسی معجزہ ہے. دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حصی معجزات دیے اور وہ مادی معجزات دیے. وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد، ان کے وصال اور انتقال کے بعد ان کا کوئی معجزہ اب موجود نہیں ہے. یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آفاقی نبوت، عالمگیر نبوت، کائناتی نبوت، ہما جہتی اور ہما پہلو نبوت کا یہ آفاقی معجزہ ہے. اور یہ قرآن، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آفاقی دعوت کا مرکزی پیغام قرآن میں ہے. اور یہ قرآن، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعوتی علمی فکری روحانی معجزہ ہے اور یہ کتاب دعوت ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت پر لازم ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھے، اس پر سب سے پہلے ایمان لے آئے، پھر اس کی تعظیم کرے. پہلا حق ہے، پہلا حق ہے اس پر لے کے آنا. قرآن کریم دا پہلا حق ہے. قرآن کے حقوق میں سے علماء نے، بہت سارے علماء نے، مفکرین نے اس پر ریسرچ کی کہ قرآن حکیم کے جو حقوق ہیں، جو امت پر، امت کے ہر فرد پر جو لازم ہیں، ضروری ہیں، واجب ہیں، جن کی ادائیگی ہر مسلمان پر ضروری ہے. سب سے پہلی بات ہے اس پر ایمان لانا. دوسری چیز ہے اس کی تعظیم کرنا. تیسری چیز ہے اس کی تلاوت کرنا، صحت کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح صفات کے ساتھ، اس کو صحیح پروناؤنس کرنا، اسے پڑھنا. تسی بڑی اہم گل کر رہے ہو ایتھے، خاص طور تے جڑے ساڈے بچے ہیں، جڑے لرنرز ہے، اسٹوڈنٹس ہے، بھاویں وہ بچیاں نے. میں دیکھیا کہ ایک وقت سی کہ ادوں اے بیلے فیلے میں سے تیرے اے مجہول لہجہ جڑا نا وہ اختیار کیتا گیا سی، اور اینے اساتذہ بھی نہیں سی، میڈیا نہیں سی. ہون تے ہر ہاتھ چ موبائل ہے. ہون اگر اج دے دور دے اندر بھی کسی دی تجوید ٹھیک نہیں ہے، مخارج ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کل دا فرق نہیں کردا
ਕਾਫ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕਾਫ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਫਹੂਮ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਾ ਤਿਲਾਵਤ ਹੀ ਹੈ ਯਤਲੂ ਅਲੈਹਿਮ ਆयाती ही ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ اور ਇੱਥੇ بھی پورے نہیں. دیکھیے ہر جو زبان ہے ہر زبان کی اپنی اس لینگویج کا اپنا اس کو پڑھنے کا اس کو پروناؤنس کرنے کا اس کا ایک ضابطہ ہے, اس کی ایک گرامر ہے, اس کی ایک کمپوزیشن ہے, اس کے ایکٹیو وائس ہیں, اس کے پیسو وائس ہیں, اس کے ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ہیں اور اس کے پارٹس آف سپیچ ہیں, اس کی صرف اور ناو ہے. اسی طرح قرآن مجید کو صیغت کے ساتھ پروناؤنس کرنے کے لیے اس کا تلفظ ادا کرنے کے لیے کہ اس کے صحیح صفات اور مخارج کے ساتھ یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں. اور جتنی محنت ہفت قرات جو جڑی بھی سات جڑے طریقے ہیں وہ کیونکہ قرآن قریش کے لہجے پہ نازل ہوا ہے اور وہ یعنی وہ اس کے ادائیگی کا لہجے کا ایک طریقہ ہے اور وہ بھی کوئی ایسی بات کوئی نہیں ہے, اس میں بھی کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. جی بالکل. جس طرح لفظ آپ کیوں کہتے ہیں تو یہ کیوں جو ہے یہ مختلف عرف میں مختلف زبانوں کے اندر اس کا لفظ کیوں ہے اس کو لکھا مختلف انداز میں جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی اس انداز میں, اس میں بھی سہولت ہے, تیسیر ہے, یسر کا پہلو ہے, تسہیل کا پہلو ہے, آسانی کا پہلو ہے. یعنی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا اور اس کے معانی پر اس کے مطالب پر اس کے مفاہیم پر اور اس کا معنی مفہوم جو ہے اس پر توجہ کرنا کہ قرآن نے کہا کیوں ہے. یہ قرآن کے بنیادی ان حقوق میں سے ہے کہ جب بھی کسی کا کوئی خط ہو, لیٹر ہو, پیغام ہو تو سب سے پہلے اس کو سنا جاتا ہے, سننے کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے, پڑھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں ڈاکٹر صاحب سانو اس کتاب نہ بڑا پیار ہے, اسی انو غلافاں چ بند کر کے الماریاں چ رکھیں. یہ عہد زوال کی پیداوار ہے. یہ ساری چیزیں فرقہ واریت تفرقہ کہ جب ہم نے قرآن مجید جب ہمارا قرآن مجید کی جو دعوت ہے کیونکہ قرآن کا جو مطلوب انسان ہے قرآن کی پوری دعوت جو ہے وہ انسان کو ڈسکس کرتی ہے, وہ انسان کے میکینزم پر ڈسکس کرتی ہے کہ اسی اس کتاب نو روزانہ پڑھیے, روزانہ کھولیے, روزانہ ਇਹਦਾ ترجمہ بھی پڑھیے. جتنے علوم اور فنون ہیں, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بائیو ہے, جتنے بھی حیاتیات کے علوم ہیں, یہ توانائی اور یہ جو مادہ ہے اس پر جو ریسرچ ہے اس کا دروازہ بھی قرآن نے کھولا ہے. اور قرآن کا خود وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, قرآن نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے نباتات کو, جمادات کو, حیوانات کو, چرند پرند کو, اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اللہ رب العالمین نے وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب جڑی گل کر رہے سی پیر صاحب, ایک تے تمام مخلوقات دا ذکر اور تمام جننے بھی او دے مسائل قیامت تک آن والے ہیں انہاں دا حل بھی اس کتاب دے اندر موجود ہے. اج میں یاد کر رہی سی پروگرام تو پہلے بھی اسی گل کر رہے سی انسائکلوپیڈیا آف قرآن, پروفیسر اشفاق صاحب مرحوم انہوں نے بہت خوبصورت, ملتان تو ہی انہوں دا تعلق سی تے اللہ پاک انہوں نے غریق رحمت کرے, انہوں نے اس امت دا فرض کفایہ ادا فرمایا. او دے اندر بھی دیکھو انہوں نے ہزاراں علوم مینشن کیتے جڑے قرآن تو استخراج کیتا جاندہ ہے. تے علامہ فرماندے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. او کس طرح ممکن ہے جدت کردار؟ اسی تے قرآن تو الف لام میم بس ثواب لین دے چکر چاں. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر اشفاق احمد خان صاحب, پروفیسر اشفاق احمد خان بہت مہربان سن اور انہوں نے میری صبح نور دے پروگرام چونکہ اسی اس کا تعارف انسائکلوپیڈیا دا کروایا سی, اس واسطے انہوں نے ایک ذاتی تعلق رہا. ڈاکٹر صاحب نے 22 جلداں قرآن حکیم دا انسائکلوپیڈیا اردو زبان اور انگریزی چ بھی 5 جلداں, انگریزی 6 جلداں انہوں نے ترتیب دیتا سی اور اس سے انہوں نے واقعی موجودہ دور تک جتنے قدیم جدید علوم تخلیقات اس کا احاطہ بہت زیادہ کیتا. عربی دے استاد سن بیسیکلی, وہ انہوں دا سبجیکٹ تے عربی سی, گورنمنٹ کالج ملتان دے پروفیسر ریٹائر ہوئے, لیکن انہوں دی انگلش تے بھی کمانڈ بہت اچھی سی. اس واسطے انہوں نے خود ہی انہوں اردو چ بھی اور انگریزی چ بھی لکھیا اور بہت ہی یعنی اگر اس نو ساڈی پھر میرے اور ایک دو ہور ساڈے سکالر فاضل دوستاں دی درخواست ہے اسی انہوں نے کیا کہ اتنی ہزاروں صفحات جو سانو موضوعات دی تلاش بڑی مشکل ہوندی, پھر انہوں نے ایک اشاریہ ترتیب دیتا اور اشاریہ جڑا ہے اس نال موضوعات نو ڈھونڈنا جڑا ہے بہت آسان ہو گیا. جڑی گل ڈاکٹر صاحب اور تسی فرما رہے ہو پوچھ رہے ہو کہ بلا شبہ اس وچ قرآن حکیم نال جڑا تعلق استوار کرنا اور اس تو ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا ہے اس سے واسطے اور کائنات جو کچھ اس وقت جتنا
یعنی جس پیک پہ یہ کائنات جا رہی ہے یہ سارے علوم تو قرآن ہی عطا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج رجب کا مہینہ ہے، اس رجب والمرجب کے مہینے میں معراج کا مبارک سفر ہے۔ بالکل اسی اس وقت اس سفر نو دیکھتے ہیں تو اس سے سانو جو پہلی آیت ہے اس سے چی سارا کچھ نظر آ رہا ہے، تسخیر شمس بھی، تسخیر قمر بھی، سارا کچھ اس سے نظر آ رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معلم کائنات اور معلم انسانیت بنا کے بھیجیا ہے۔ اور قرآن حکیم دا جڑی مبارک آیت تسی اپنے انٹرو پیش کیتی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، لفظ انا قرآن حکیم دے مفسرین دا یہ فرماون ہے کہ جتھے لفظ انا آندا ہے دراصل اللہ رب العزت دی طرف تو چیلنج ہے کہ اینو اسی نازل کیتا ہے۔ بالکل قادر مطلق خالق کائنات جو ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ اور اس آیت میں دو بار نزول کے اعتبار سے اور پھر اس کی حفاظت کے اعتبار سے دو بار لفظ انا، یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کو یہ تحفہ عطا ہوا، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی برکت جو ہے وہ آج تک حفاظت میں اس لیے ہے کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی۔ بالکل اور پھر اگر کتاب نہیں آنی، نہ کوئی ہادی آنا ہے، نہ کوئی صاحب کتاب آنا ہے، نہ کوئی کتاب آنی ہے۔ بالکل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت بھی اس سے واضح ہو رہی ہے، اور قرآن حکیم کی آفاقی ابدی شان جو ہے وہ بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ حفاظت الہیہ میں ہے۔ تبدیلی کی جو باتیں آپ کرتے ہیں تو یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی، یہ چھوٹی چھوٹی سازشیں ہر دور میں ہوتی رہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نزول قرآن کے وقت جو فصحائے عرب تھے وہ بھی اس کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے تھے، یعنی تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ جو چیز ہے، جو عظمت کا تصور ہے، اس دور سے لے کے آج تک جس کسی نے بھی اس کائنات میں جو کوشش کی، وہ اس کوشش کو قرآن حکیم کے ساتھ اس کا تعلق اور ربط جو ہے وہ جڑتا ہے۔ بہت ساری مثالیں سائنسی امور کی ایسی ہیں جو آج کے دور میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اگر یہ جو فنگر پرنٹس ہے جس کے بارے میں یہ ہالینڈ کے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے آج سے 100 سال پہلے اس پر جو ہے فنگر پرنٹس کے حوالہ سے ریسرچ کی اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، انہوں نے بتایا کہ اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، کسی انسان کا حتیٰ کہ وہ بھائی کیوں نہیں ہے، ان کے آپس میں انگلیوں کے نشانات جو ہیں وہ نہیں ملتے۔ پیر صاحب بڑی خوبصورت گل تسی کیتی، تہاڈی اس گل نال جڑدیاں ہوئے ہیں میں اس کتاب دا تعارف کرانا ضروری سمجھدی۔ سورۃ الجاسیہ میں قرآن حکیم نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ میں وہی حوالہ دینا جس دے اندر موجود ہے۔ سلطان بشیر محمود صاحب ستارہ امتیاز نے، ایٹامک سائنٹسٹ نے اور انجینئر نے، پاکستان دا فخر، اے انہاں دی کتاب ہے اور اے مختصر جئی کتاب میں سمجھنی ہے کہ بہت ہی انسائکلوپیڈیا دا میرے نزدیک تے درجہ رکھ دی ہے۔ اس کتاب دا اعجاز اے ہے کہ اے سب تے پہلے تے اختصار اور جامعیت دے اندر، دوسرا انہوں نے جڑی گل پیر صاحب فرما رہے سی قرآن کریم دی جڑی سائنسی انکشافات اور جڑے معجزات اج دے دن تک دریافت انہوں نے چند مثالاں دے کے افلا یتدبرون دا سانو درس دیتا کہ تسی بھی تے غور کرو، کیونکہ اے دے اندر انہوں نے وہ جڑی گل پیر صاحب فرما رہے سی وہ آیات کوڈ کر کے وہ سارے ریفرنسز دیتے ہیں کہ ہم انسان کی پور بنانے پر، اے جڑیاں ساڈیاں پوراں تے فنگر پرنٹس ہوندے ہیں، اسی دسترس رکھنے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دوسرا اے دے اندر بڑی خوبصورت ایک سورہ یاسین شریف دے حوالے نال انہوں نے حوالہ دیتا ہے کہ سورہ یاسین نو قرآن پاک دا دل آکھیا جاندا ہے، تے دل جڑا او ہر انسان، پاویں او 5 فٹ دا ہے، پاویں او 7 فٹ دا ہے، پاویں 6 فٹ دا ہے، انسان دا دل او دے جڑا پورا پیراں تو لے کر تے سینے دے اندر جس جگہ رکھیا جاندا ہے 75% ہائٹ تے ہوندا ہے،
ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ 75% ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਮਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਮੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ وہ جڑا مجسم قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ ایک بندہ مومن چ نظر آنا سی، وہ کس طرح ممکن ہے؟ حقوق قرآن دے تناظر چ تسی گل جتے چھڈی سی میں چاہاں گی اتھوں ہی دوبارہ جوڑو۔ پیر جی بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے کہ قرآن کے جو عجائب اور اس کے غرائب ہیں، اس کے جو حقائق ہیں، اس کے جو معارف ہیں، اس کے جو اسرار و رموز اور غوامض ہیں، اور اس کی جو تجلیات اور اس کے جو فیوز و برکات ہیں، وہ مادی اعتبار سے بھی ہیں، علمی اعتبار سے بھی ہیں، عملی اعتبار سے بھی ہیں، سائنسی حوالے سے بھی ہیں۔ جو آدمی جس ذوق کا جس شوق کا آدمی بھی قرآن کو پڑھے گا، وہ اپنے اپنے عہد میں جس فن کا بھی ماہر اور متخصص اور سپیشلسٹ ہوگا، اس کو اپنے ذوق کی رہنمائی قرآن سے ملے گی۔ بالکل اور یہ جناب مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ ایک مروی روایت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنتہی عجائبہ لا تنقضی عجائبہ، کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے عجائب، جس کے حقائق اور معارف جو ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ لا زوال، کیونکہ یہ مطلق کا کلام ہے اور مطلق کی یہ صفت ہے، لہٰذا اس کا کوئی حد نہیں ہے، اس کا شمار نہیں ہے۔ تو قرآن کی جو بنیاد ہے، وہ قرآن کی جو دعوت ہے، وہ ہے تہذیب نفس۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی الفاظ الکبیر اٹھا لیجیے، اور اس پر شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت کلام کیا ہے۔ اور امام ابو بکر باقلانی کی اعجاز القرآن، کہ قرآن کا جو اعجاز ہے وہ لفظ کے اعتبار سے بھی ہے، کہ قرآن کی جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، اس کا جو اعجاز ہے، جو اس کا ایجاز و اختصار ہے، لفظ تو تھوڑا جا ایک قدم اگے جا کے حرف تے بھی فقط حروف مقطعات کو بالکل میں اس سے قرآن کے اندر جو ردیف ہیں، جو قوافی ہیں، قرآن کی جو موسیقیت ہے، قرآن کی جو نغمگیت ہے، ہاں اگر آپ اس کو پڑھیں تو قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ جڑا بندہ آیا عرب دا جدو سورہ کوثر لٹکائی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے خانہ کعبہ دی دیوار تے وہ پڑھدا گیا، چکر لاندا گیا، اور اس تو بعد بے خود ہو کے انہیں کیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان دا کلام نہیں ہو قرآن سکتا۔ مجید کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کے اندر یعنی خطابتی اسلوب، تحریر اور انشاء کا جو ماہر ہے، یعنی جو گفتگو کرنے کے اور تحریر کرنے کے جو سٹائل ہیں، جو اس کے اسالیب ہیں، اس کے جو مناہج ہیں، اگر اس پر آپ غور کریں تو قرآن تمام اسالیب کا وہ سرچشمہ ہے۔ بالکل اسی طرح خطابتی اسلوب بھی قرآن میں موجود ہے، دعوتی اسلوب بھی قرآن میں موجود ہے، قرآن میں تحریر اور انشاء، ادبی جو اس کا اعجاز ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آخر میں را کی سجا جو آ رہی ہے اگر آپ غور کریں۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا اج دا جڑا ساڈا سٹوڈنٹ ہے نا وہ یہ کہندا جی اسی دنیا دیاں کتاباں چکنے ہیں، اسی سانو ایک موضوع دے انڈر چیز ملدی ہے، پہلے چلو معاشرت دا ہو گیا، پھر سیاسیات دا ہو گیا، پھر دینیات دا ہو گیا، پھر اس تو بعد جڑا نا اگر طلاق دا موضوع ہے تو سارا سانو وہی ملے، وہ صورت دے اندر مختلف چیزاں۔ وہ دے بارے وچ سلطان بشیر صاحب نے اس کتاب چ بڑی اچھی توضیح لکھی، انہوں نے کہا کہ قرآن کریم جیڑی اللہ رب الکریم دے ہاں لوہے محفوظ تے ترتیب سی اتریا بے شک سکیٹرڈ فارم 23 سالاں دے عرصے، لیکن وہ ترتیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تلقین کردا ہے، اور آپ نے خود انہوں جڑا ہے وہ جمع فرمایا۔ تے اج دا اگر قاری اینوں پڑھے گا تے وہ گل جڑی ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، پیر صاحب تہاڈے ول آواں گی کہ اسی یہ کہنے ہیں قرآن کریم یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، ساڈے بزرگاں نے سانو دسیا کہ اے جڑی کتاب ہے نا اے ہر ایک تے اپنے راز افشا نہیں کردی، جڑا باطن پاک ہوندا ہے اے او دے تے اپنا باطن کھول دی ہے، تے ورنہ اے دا ظاہر تے ہر ایک تے پھر آیا ہی ہے۔ اے دے بارے کی ارشاد فرماؤ گے؟ قرآن حکیم دا باقاعدہ تزکیہ نفس باقاعدہ ایک مضمون ہے، اور اس دی بہت ساری آیات نے روزاں دی فرضیت جڑی ہے اس نے دیکھو تو اس دا فلسفہ بیان کیتا گیا لعلکم تتقون،
تاکہ تانوں تقوی اور پرہیزگاری ملے. بالکل. میں ایک پروگرام تے کسی پرانے ٹی وی چینل تے موجود سی تے میرے تے سوال ہویا کہ تقوی نو ایک جملے چ ایک لائن وچ بیان کرو. اچھا. ایک جملے چ تقوی دا مفہوم دسو. تے میں کہ تقوی دا ایک جملے چ مفہوم ہے بھی جتھے تانوں کوئی نہیں ویدا پیا اتھے تانوں تہاڈا پروردگار دیکھدا پیا. واہ واہ واہ. یعنی تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایک جملے یہ مفہوم ہے, اینو سمجھ لیا جائے اگر تو بات ساری سمجھ آ جاندی. بہت خوبصورت. ایک جڑی اس تسی یذل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا والی آیت دا بابرکت لفظ تلاوت کیتے ہیں, اس ذرا بڑی ہی سمجھن والی ایک چھوٹی جی مثال میں دے کے گل سمجھاونا چاہواں گا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان دی زبان بھی عربی سی اور مہاجر صحابہ دا وطن معلوف بھی زیادہ تر مکہ سی انہاں دا. لیکن کی وجہ سی کہ جدوں قرآن حکیم دی کوئی آیت نازل ہوندی سی تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے بیٹھ کے حضور کولوں مؤدبانہ کیوں پوچھتے سن کہ آقا ساڈا رب سانو کی پیا فرماندا ہے. سبحان اللہ, کیا انداز ہے. جی وہ اس لیے تھا, وہ جانتے تھے کہ بے شک ساڑی زبان ہے, ساڑی زبان ساری گل بات ہے, لیکن مرضی پروردگار نو جتنے اللہ دے رسول سمجھ دیں اتنا اسی نہیں سمجھ سکتے. اس واسطے ایک ایک لفظ دے کئی معنی سامعین اور ناظرین دی سہولت لی. لفظ صلاۃ دا ایک معنی, کئی معنی نے, میں مثال چھوٹی دے رہا. ایک معنی درود بھی ہے, ایک معنی نماز بھی ہے. ہن کتھے حکم نماز دا ہے, کتھے حکم درود دا ہے, یہ فرق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات جڑی ہے, یعنی یہ ونڈ آقا دی ذات پا سکتی. اس واسطے صاحب زبان ہون دے باوجود انہوں نے کدے قرآن دانی دا, قرآن فہمی دا دعویٰ نہیں کیتا, بلکہ وہ آقا دے حضور زانوی ادب اور زانوی تلمذ طے کر کے حضور کو پوچھ دیا سن دسو ساڈا رب سانو کی حکم دے رہا ہے. اور میں یہ گل بھی عرض کرنا چاہواں گا نزول وحی دے حوالے نال خاص طور تے کہ خواتین دی تعلیم دے بارے عام طور تے ساڈے معاشرے چ یہ چیز مشہور ہے بھئی اسلام اس دی اجازت نہیں دیندا. میرے آقا جدو وحی دی تلاوت ہوندی سی تے جس طریقے نال صحابہ کرام علیہ رضوان دی مجلس چ اس نو تلاوت کردے سی, اسی طرح خواتین صحابیات آل بیت اطہار دی جڑی معزز خواتین سن انہاں ہستیاں دے امہات المومنین اور دیگر علیہ رضوان انہاں دے سامنے بھی حضور اسی طرح جا کے قرآن حکیم دی تلاوت فرماندے سن. دیکھو نا سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماندیاں نے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو قرآن دی ایک آیت دی تفہیم دے وچ بھی فاطمہ نو حیران نہیں کیتا. میں تانوں ایتھے ایک اپنی ہی زندگی دا قرآن دا ایک معجزہ جڑا میری زندگی چ میری اکھیاں نے دیکھیا میں وہ تہاڈے نال شیئر کر کے پھر اپنے بھائی ول جاواں گی. میرے بیٹے دی شادی سی, وہ باہر پڑھدا سی, انہیں کتے اپنی ساری کلاس نو انوائٹ کر دیتا. 3 او دے کلاس فیلوز, ایک جرمنی تو, ایک آسٹریلیا تو, ایک فرانس تو. انہوں نے کہا جی اسی آنا ہے. ٹھیک ہو گیا, انہوں نے سیٹاں بک کرائیاں, وہ کوئی ہرڈلز آئیاں تے میری ایف بی آر جتھے جتھے میری واقفیت سی میں سارے نے کہا, انہوں نے کہا نہیں جی اسی کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان دے وچ انہاں دناں چ دہشت گردی دے جڑے معاملات سی. بالآخر میں انہوں بچے نو کہا کہ بیٹا دعا کر, اگر تیرے دوستاں نے پہنچنا ہے نا تے وہ پہنچ جان گے, تے تو اس طرح کر کے سورہ انشراح علم نشرح والی پوری سورہ 11 دفعہ صرف پڑھ اول آخر درود شریف دے نال. ہن آن والے جڑے سی وہ ایتھیسٹ سی, اللہ نو بھی نہ منن والے, دین اور مذہب نو بھی نہ منن والے, اور بالکل دہریے. تے میں انہاں واسطے جدو قرآن دی اے آیات پڑھیاں تے اللہ رب الکریم دے فضل نال اگلے دن او بچہ جڑا نا وہ ایتھے سی. اسی پھر اپنے گھر دے دروازے جس طرح صوفیاء نے کھولے سی اسی کھولے. میرے تو پوچھا گیا کہ تسی تے اسلامک سکالر ہو اور تسی یہ غیر مسلم بھی نہیں, انہاں نو جڑا نا بالکل دین نو بھی نہیں مانتے. تے میں انہاں نو کہا کہ بزرگان دین دا, صوفیاء کرام دا, اولیاء کرام دا یہی مشرب سی. انہاں نے تے آن والے نو مذہب نہیں پوچھیا, انہوں نے تے آن والے دا دین نہیں پوچھیا. تے میں پھر ایک گل اپنے بیٹے دے ولیمے تے ساریاں نو سنائی, اور میں اج اپنی سنن والیاں بھیناں نو بھی کہاں گی جتھے کتے رکاوٹاں آندیاں نا
قرآن کھولو اور پورے یقین پورے ایقان دے نال ایدیاں آیات تلاوت کرو، یہ گرا کشائی کردا ہے۔ ساڈے نال نے جی محمد سلیم مغل صاحب، جی تہاڈا تعارف تے میں کرایا، ہن تھوڑا جہا تہاڈے کولوں بھی گل بات ہو جائے تہاڈے کم دے بارے وچ تے میں تھوڑا جہا دسیا، میں چاہواں گی کہ تسی خود اپنے منہوں تھوڑا جہا ساڈے ناظرین نو دسو کہ میں ایک سوال تانوں پوچھیا سی پروگرام تو پہلے، میں ہن بھی پوچھنا چاہواں گی، تسی اے کم کتھوں سکھیا؟ جی الحمدللہ، جو انسان ہے نا، انسان یہ کسی کو اتنا ہی سکھا سکتا ہے جتنا اس کو آتا ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو اس سے بڑھ کے جو ہوتا ہے نا، وہ صرف پروردگار ہی ہے جو اپنے فیصلے کے ساتھ جو پیدائشی انسانوں کو دے دیتی ہے۔ جیسے بزرگ محترم ہمارے پاس بڑے قابل لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ۔ میرا اس میں یہ ہے ریسرچ ہے کہ اللہ پاک نے ان انسانوں کو تبھی چن لیا تھا کہ زمین پر جا کر ان سے کس طریقے سے کون سے کام لینے ہیں۔ بالکل۔ لکڑی کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ اچھا، تو میں 1972 میں 12 سال کا تھا، غربت کی زندگی تھی، یہ بھی بزرگ جانتے ہیں کیسے دور تھے وہ۔ تو مجھے لکڑی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایک تلوار میں نے بنائی، وہ میرا ایک شروعات تھی، تو وہ میں نے 1 پیسے کی بیچی۔ اچھا، وہاں سے پھر چلتے ہوئے میرے والد صاحب لوہے کا کام کرتے تھے۔ سب تو پہلے تسی ذوالفقار حیدری دی سنت دے وچ ایک تلوار بنائی، ایک تلوار بنائی، وہ میں نے 1 پیسے کی بیچنی ہوتی تھی اپنے اسٹوڈنٹ دوستوں کے اندر۔ ٹھیک، میرے ابو جان لوہے کا کام کرتے تھے، وہ ڈیکوریشن پیس سی، وہ ڈیکوریشن پیس اودے تھا۔ تے تسی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لکھیا؟ کچھ بھی نہیں لکھا، اچھا، کچھ بھی نہیں وہ لکھیا، تو بچپن تھا، بچپن مجھے سے۔ کیا پتا تھا۔ ٹھیک 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 وہ میرا شروعات ہے، ٹھیک۔ اور میرے والد صاحب لوہے کا کام کرتے تھے۔ اچھا، مغل ہو تسی؟ مغل، ہاں۔ ٹھیک تو ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ کینچی ہے کپڑے کاٹنے والی، ٹھیک، تو اس کا ایک حصہ جو ہم ہاتھ میں پکڑتے ہیں اس کو ہم نے ذرا بڑا کرنا ہے، اگر کوئی بندہ ایسا مل جائے کہ جو ہمیں یہ لکڑی کا پیس بنا دے تو جتنے پیسے کہیں گے ہم دیں گے۔ تو میں اپنے والد صاحب کے پاس ہی بیٹھا تھا، تو وہ والد صاحب کو دے کے چلا جاتا ہے، ٹھیک، تو وہ میں نے چوری چکاری اٹھایا، تو میں نے کسی ترخان سے وہاں موجود تھا اس سے وہ لکڑی کا پیس لیا، تو وہ میں نے گھر جا کے اوپر چھت کے اوپر چھپ کے بیٹھ کے وہ کاٹ کے میں نے 8-10 دن میں رکھا۔ تانوں کٹنگ آندی سی ہو؟ کٹنگ نہیں، ابے کو دیکھتے تھے ہم، وہ آری کے ساتھ چیزیں کاٹتے تھے، ظاہر ہے کہ آری ہمارا نالی؟ آری کے ساتھ، تو ہمارے پاس تو کوئی اوزار بھی نہیں تھے نا تب کی بات ہے۔ بالکل۔ تو وہ ایسے کر کے میں نے وہ پیس بنایا، اتفاق سے وہ شخص ایک دن آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہمیں وہ چیز دے دے۔ ابا جی کہتے ہیں کہ یار وہ تو کوئی بندہ نہیں ملا، خیر میں گھر سے بھاگتا ہوا لے آیا، تو اس شخص نے میرے ہاتھ سے دور سے دیکھ کے پکڑ لیا، وہ کہتا ہے کہ جی یہ پیس اچھا ہے، کس نے بنایا؟ ٹھیک، تو ابا جی میرے طرف دیکھتے ہیں، میں نے کہا ابا جی میں نے بنایا۔ واہ واہ واہ، خوش تو ہو گئے ہوں گے؟ میرے ابا جی نے میرا منہ چوما واہ اور اس شخص میں اس دور میں 1 روپیہ انعام دیا۔ واہ واہ واہ، بس یہ میری سٹارٹ ہے۔ اے تہاڈا اچھا ہون کی لکھ رہے ہو تسی؟ کیڑی جی، سورہ مبارکہ ہے؟ الحمدللہ اے تھوڑا سورۃ جہا سم دکھاؤ گے کہ جی، کس بالکل۔ طرح تسی کام کردے ہو؟ سورۃ بقرہ اے میں لکھ تسی رہے ہیں۔ الفاظ کٹنگ کر کے رکھے ہوئے ہیں؟ جی کٹنگ کر کے اس طرح رکھے ہوئے اے ہیں۔ جڑا مینوں سمجھ آ رہا ہے نا، جی جی اے تسی علینا لکھیا ہویا ہے۔ جی علائنا لکھا ہوا ہے۔ اے اگر کیمرہ نو فوکس کر سکے، میں ایک لفظ قرآن پاک دا دکھانا چاہ رہی ہوں۔ اے علینا لکھیا اور اے دے اندر ہن نقطے جڑے نے نا او لگن گے تے پھر زیر زبر لگ جائے گی۔ اے انہاں نے جڑی سورہ بقرہ لکھ رہے ہیں اے او دے اتے ہن جڑا نا او لگا رہے ہیں زیراں زبراں پیشاں، جی اور او دے نال پھر جڑا نا نقطے بھی تھوڑا جہا جی کیمرہ میں کلوز کر کے انہاں دا کام۔ لکڑی میں بے شمار ماڈل میں بناتا ہوں، تو حتیٰ کہ ایسے ماڈل جو ہمارے اسلام میں بھی نہیں تھے، خیر وہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ مجھے اس وقت ایک کم 50 سال ہو گئے اس کام میں، اور پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر الحمدللہ میرے ہاتھوں سے بے شمار کام جاتا ہے جو میں کرتا ہوں، لائیو بھی کرتا ہوں۔ تو آخر پہ جا کے اللہ پاک نے میری عقل میں یہ ڈالا۔ اے بھی تسی لکھے اے سورۃ بقرہ ادھر سے شروع ہوتی ہے، سورہ فاتحہ اتے لکھی ہے، جی ہاں، اس تو بعد سورہ بقرہ شروع ہے۔ جی شروع ہے، اے او دا ہی دوسرا صفحہ ہے۔ یہ دوسرا صفحہ۔ اے نو اگر کیمرہ تھوڑا جہا کلوز کر کے ساڈے ناظرین نو دکھا سکے، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا۔ اور اے لکھن تو بعد دیکھو کہ اے اودنو پالش کر دے اور اودے نال جڑے الفاظ نے وہ پرومیننٹ ہو جاندے ہیں، اور وہ پرومیننٹ ہون تو بعد پھر انہاں نو آسانی نال پڑھیا جا سکتا ہے۔ جی ایسے جو ہمارے اسلام میں ایسی چیزیں نہیں تھی، میں وہ بھی کام کرتا رہا ہوں، ماڈل بناتا تھا، مجسمے بناتا تھا، اور بہت زیادہ میں نے کام کیا، سب مٹی کا، پتھر کا، لوہے کا، سونے کا، چاندی کا۔ ماشاءاللہ۔ تو اینڈ پہ جا کے اللہ پاک نے 3 سال قبل میری عقل میں ڈالا
کہ تم قرآن پاک ਵਾਹ لکھو ਵਾਹ 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 اور ਇਹ بس ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ یہ ਸੀ میرے سے لینا تھا. اور ابھی میں ایک ਹੁਣ پارہ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਆਰਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ جی ਅੱਲਾਹ میں پاک نے نے ਤੁਹਾਨੂੰ خود سکھایا جی جی میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے سیکھا ہے. اس کام میں میرا جتنا بھی میرا کام ہے کوئی بندہ میرا استاد نہیں ہے. تو وہ یہ ہے کہ میرے جو اس فیلڈ میں اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ الحمدللہ. کوئی یعنی ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ کیلیگرافی ਮੈਂ کرتے ਤੁਹਾਡਾ ہیں. ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ جی بالکل میں ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ سکھاتا ਤੱਕ شاگرد ਤਿਆਰ ਹੋ چکے ہیں جی وہ بھی ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ہیں ہوں. جی وہ پتہ نہیں وہ سکھاتے ہوں گے یا کچھ کرتے ہوں گے. کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے وگرنہ ظاہر ہے کہ کوئی دور دراز سے آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں کوئی اس علاقے ਅੱਛਾ سے ਇਹ کوئی اس ਤੁਹਾਡਾ علاقے سے. ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ہیں الحمدللہ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ پوری دنیا میں جاتا ہے. پھر ਡਾਲਰਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ہیں دیکھیں مجھے پیسوں میں پیسے ملے اور زندگی تندرستی ہونی چاہیے, ڈالر کی نہیں ضرورت. ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ معاوضہ جو ہوتا ہے وہ پیسہ معاوضہ نہیں ہوتا, عزت واہ واہ اور اللہ تعالیٰ کی تراشی ہوئی چیزیں کہ خدا اس کو معاوضہ دے, خدا اسے پسند کرے بڑی تو وہ خوبصورت معاوضہ گل ہوتا ہے. بڑی خوبصورت میں گل ہے سمجھتا ہوں کہ سارے کام کا مجھے معاوضہ اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا ہے. ویسے تو میں روزانہ پیسے کماتا ہوں, کھاتا ہوں. ہو سکتا تھا کہ میرے وہ مقدر میں نہ ہوتا, اگر میں پیسوں کے لالچ میں رہتا تو قرآن پاک پھر لکھنا جی نصیب نہ ہوتا. کنٹینٹمنٹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਤ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ نے ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ہے قبول فرمائے. آمین، جی بہت بڑی ایک بہت بڑی کوشش ہے. تو یہ پورا قرآن پاک انشاءاللہ تعالیٰ 15 سال میں مکمل ہوگا. اچھا پھر ہم اس کو انشاءاللہ ایک چھوٹے سے اللہ میوزیم ਤੁਹਾਡੀ میں ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ رکھیں اور گے. اللہ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤੋ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਾਏ آمین. اور ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ اور پی ٹی وی ملتان سینٹر ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏ اور ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ جی ਕੀਤਾ ਹੈ. الحمدللہ بڑا کام وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے. انشاءاللہ انسانوں کو اس پسند کا تو کوئی کام اس بڑا تو نہیں زیادہ ہوتا. ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਖੈਰੁਕੁਮ ਮਨ ਤਅੱਲਮ القرآن وعلم ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ. ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦਾਵਤ ਦਈਏ. ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ. ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ عطا ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਦਸਤਕਾਰ ਹੱਥ اللہ سلامت رکھے. لیکن جیڑی گل میں محمد سلیم مغل صاحب نو پوچھ رہی سی نا, میں اے ناظرین نو بھی پوچھاں گی کہ اگر ساڑے اندر کوئی ایسا آرٹسٹ پیدا ہو جائے, اگر کوئی ایسا بڑا کام کرنے والا پیدا ہو جائے تو کیا اسی انہوں اکنالج کرنے ہیں فکسڈ پرائز دی شاپ تے جا کے ویسٹ دے ایجنڈے نو پورا کرن والے اسی وہ لوگ کے جڑے ریکارڈ بزنس دینے ہیں, کیا اسی ایسے قابل فخر قوم دے فرزند کیا اونا نو بھی اسی اونا معاوضہ دینے ہیں جنہی وہ محنت کر رہے ہیں. تے اے سوال تاڑے واسطے ہے, جواب بھی تاڑے کو لیے. اپنے مہمانہ وال بڑھنے ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام چونکہ اختتام دی طرف بڑھ رہا ہے تے میں چاہواں گی کہ تسی آخر چ پیغام اس اج دے موضوع دے تناظر چ کی دینا چاہو گے سمیت میرے سمیت اپنی ذات دے, کیونکہ دعوت تے سارے واسطے ہے نا. قرآن مجید کی جو ہدایت ہے اسے سمجھا جائے, اسے عام کیا جائے, ٹھیک, اور مسلمانوں کو عملی مسلمان بنایا جائے. ٹھیک. آج مغرب اس بات پر پہنچا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن شفا ہے. وہ اپنے ہسپتالوں میں سورہ رحمان کی تلاوت اپنے مریضوں کو سنا کر انہیں صحت دے رہا ہے. نہیں آج نہیں, آج تو 2 صدیاں پہلے لارڈ میکالے نے جڑا سروے کرایا سی, وہ نہیں کیا سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تلوار, آپ دا قرآن اور خلق محمدی, یہ جڑا حبی تعلق ہے نا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا, اینو کٹ دیو. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ایہی کوشش ہے, ایہی کوشش آج تک جاری ہے. قرآن جو ہے نا وہ جامعیت, اس کے پیغام میں جامعیت ہے کہ علمی انسان کیسے بنانا ہے, فکری انسان کیسے بنانا ہے, روحانی اپروچ والا ویژن والا انسان کیسے بنانا ہے. اور یہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے عملی انسان, فکری انسان اور مفید انسان, نفع بخش انسان, لہذا قرآن اور اجتہاد جو ہے. یہی میرا سوال ہے کہ ہن اسی اختتام دی طرف بڑھ رہے ہیں تے آخر چ اسی اپنے نعت خان پرا جڑا نا محمد عمران احسان چشتی انہاں کولو نعت بھی سناں گے تے کی کہو گے اج دے اس جڑی علمی اور فکری بزم دے اختتام تے. جڑی تسی بہت خوبصورت گل کیتی سی نا ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا تسی بھی کہ سب تو بہترین اور سب تو پہلی گل تے جڑی پہلی پوڑی ہے
وہ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਲੱਫੁਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਪਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ قاری صاحبان دی تلاوت مختلف صورتاں دی وہ موجود ہے اور سبق موجود نے جنہاں اسباق دے ذریعے اسی اپنا تلفظ بہتر کر سکتے ہیں. پہلی گل. دوسری گل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت نال سرشار ہو کے ان پڑھیا جائے. اگر اس سے بغیر پڑھیں گے تو پھر قرآن ساڑھے واسطے کچھ بھی نہیں, پھر یہ دلو بہی کثیرہ رہ جائے گا, یادی بہی کثیرہ تاد ہوئے گا جو دوست محبت نال سرشار ہو کے. جزاک اللہ, بہت شکریہ پیر قمر شکور احمد صاحب تہاڈی تشریف آوری دا, تہاڈیاں خوبصورت گلاں تو انشاءاللہ اسی بھی سکھیا, ناظرین نے بھی سکھیا ہوئے گا. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا کرے. ڈاکٹر محمد عمر حیات الحسینی صاحب تہاڈی آمد دا بہت شکریہ. تہاڈیاں فکر انگیز گلاں تو بعد اللہ کرے ساڈی زندگی جڑی جمود دا شکار ہے او دے اندر کوئی تحرک پیدا ہوئے. محترم محمد سلیم مغل صاحب تہاڈی آمد دا, تہاڈی تشریف آوری دا بہت شکریہ. تہاڈے واسطے ایک واری پھر بہت ساریاں دعاواں نے. اور پروگرام دے اختتام چ اسی محمد عمران احسان چشتی کولوں نعت سناں گے. اج میں ایسے چیز تے اپنی گل اپنی اس نشست نو وائنڈ اپ کراں گی کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا سی, پیر قمر شکور احمد صاحب نے وہی فکر جڑی ہے اسی شروع تو لے کے آ رہے سی انہوں سم اپ کیتا بڑے خوبصورت انداز نال کہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نوں جد تک اسی جوڑ کے اپنی زندگی دے اندر اپنی ہدایت واسطے مینارہ نور سمجھ کے اسی انہاں دے نال اپنی ذات نوں اپنی زندگی نوں لنکڈ نہیں کران گے, متمسک نہیں ہوواں گے, ادو تک ہدایت دا نور ساڈی زندگی چ پیدا نہیں ہو سکدا. اللہ کریم میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے. اپنی میزبان نورید فاطمہ نوں دیو اجازت. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی جے درد بن کے جاں دوں کسی جے درد کسی جے درد بن کے جاں دوں میرے لوں لوں دے وچ سما جاں دوں میرے لوں لوں حسن دی سلطنت دے شاہ یا رسول اللہ حسن دی سلطنت دے شاہ ساڈی بستی وی پھیرا پا جاں دوں ساڈی بستی ساڈی بستی ساڈی بستی ساڈی بستی وی پھیرا پا جاں دوں کسی جے درد اور کی کراں کالی رات نہیں مکدی کی کراں
رات نہیں مکدی تجھے آندوں سونا تجھے آندوں تے دن چڑھا جادوں تجھے آندوں تجھے آندوں تجھے آندوں